السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز۔ ویمنز ایشیا کپ کے باقاعدہ شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کپ میں شرکت کرنے والے 8 ٹیموں کو 2 پول میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ویمنز ایشیا کپ 19 سے 28 جولائی تک دمبولا سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ پول اے میں پاکستان، بھارت، UAE اور نیپال کی ٹیمیں شامل ہوں گی، جبکہ پول بی میں بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا اور تھائی لینڈ شامل ہے۔ راشد لطیف: اگر میری بس میں ہو تو میں بابر اعظم اور محمد رضوان کو T20 میں اپنے بیٹنگ سوچ تبدیل کرنے کے لیے 5 میچ دیتا، اور اگر وہ ایسا نہ کرے گئی تو ان کے لیے ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ میں تو سارے فیل ہوئے کیونکہ کنڈیشن بہت ٹف تھی۔ باقی کسی کو دوبارہ موقع ملے نہ ملے، پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے عثمان خان کو کم سے کم 2 سیریز اور موقع ملنا چاہیے۔ کیا خیال ہے دوستوں؟ ICC چیمپئن ٹرافی 2025 کا مکمل شیڈول۔ چیمپئن ٹرافی 2025 کا پہلا میچ میزبان پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ لیجنڈ جے سوریا سری لنکا کرکٹ ٹیم کے عبور ہیڈ کوچ مقرر۔ پاکستان چیمپئن ٹیم کے یہ 6 کھلاڑی T20 ورلڈ کپ 2007 کے اسکواڈ کا بھی حصہ تھے، لیکن ٹائٹل جیتنے میں ناکام رہے۔ اب لیجنڈ چیمپئن شپ میں لگاتار 4 میچ جیتنے کے بعد پاکستان چیمپئنز کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ انشاءاللہ اب کی بار لیجنڈ چیمپئن شپ جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ بریکنگ نیوز۔ PSL سیزن 10 کا آغاز 7 اپریل سے ہوگا، جبکہ فائنل 20 مئی کو کھیلا جائے گا۔ بریکنگ نیوز۔ مشہور جان سینا نے WWE سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے وائٹ بال کے ہیڈ کوچ گیری گریسٹن اور اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود لاہور پہنچ گئی۔ وہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ناکامی پر بات کرنے کے لیے چیئرمین PCB سے ملاقات کریں گی۔ بریکنگ نیوز۔ ICC چیمپئن ٹرافی 2025 کے لیے بھارت سمیت تمام ٹیمیں پاکستان آنے کے لیے رضامند ہو گئی ہیں۔ بھارتی ٹیم کے تمام میچ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شیڈول ہے۔ سکندر رضا نے بیٹنگ کمپنی کا لوگو اپنی شرٹ پر لگانے سے انکار کر دیا۔ ایک باعمل مسلمان کرکٹر ماشاءاللہ۔ بابر اعظم PCB کی ترجیحات پر کام کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل جم کر سخت محنت کر رہے ہیں۔ بریکنگ نیوز۔ PCB ذرائع کے مطابق اسف علی کی ٹیم میں واپسی کے امکانات روشن ہیں اور انہیں افتخار احمد کی جگہ شامل کیا جائے گا۔ اسف علی کی واپسی سے بیٹنگ لائن کو مزید تقویت ملے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کریں۔